لاتعداد امراض کی جڑ یورک ایسڈ، اس کو کس طرح ختم کریں؟ ہربل طریقہ علاج سے اس کا مستقل حل ممکن ہے؟ جی، آج اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہربل ٹپس بائے حکیم مشرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، جس طرح کا ہمارا معاشرہ اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارا نظام زندگی ہے، اس میں یورک ایسڈ جو ہے نا، وہ دیگر بیماریوں کی طرح بہت تیزی سے پھیل گیا ہوا ہے۔ جس بندے کو پوچھو وہ سن رہے ہیں جی یورک ایسڈ کا مریض ہے، جی یہ بھی یورک ایسڈ کا مریض ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ یورک ایسڈ ایک بلا بن گیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شہزاد بھائی، یورک ایسڈ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یورک ایسڈ ایک اچھی چیز ہے جو کہ باڈی میں حرارت پیدا کرتی ہے۔ اچھا، پرابلم مسئلہ صرف اس کی زیادتی ہے۔ جب اس کی زیادتی ہوتی ہے اور ایلوپیتھک میڈیسن کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو جسم اس کو مزید پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی باڈی کو سگنل ملتا ہے کہ جی ہاں، کہ یورک ایسڈ کم ہو رہا ہے۔ دو مسائل ہیں۔ ایک تو یورک ایسڈ باڈی میں بننا زیادہ، یا جو فاضل یورک ایسڈ ہے وہ اس کا اخراج نہ ہونا۔ اچھا، یہ بہت سارے خطرناک قسم کے امراض کا بنیادی سبب یورک ایسڈ ہے۔ باریک باریک کرسٹل کی شکل میں یہ خون کے ذریعے گردش کرتا ہوا پورے جسم پہ گردش کرتا ہے، خون کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے، دل کے امراض جنم لیتے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ جوڑوں میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اور انگلیوں کے، ہاتھوں کے، پاؤں کے، گھٹنے کے، ٹخنے کے جوڑوں میں بیٹھ کے ان کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ اچھا، وہاں درد شروع ہو جاتا ہے، وہاں سوجن شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آرتھرائٹس اور دوسرے گینٹیا اور ارکنسا جیسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا شہزاد بھائی، ایک مت ہے کہ پیورین زیادہ لینے سے یا سرخ گوشت زیادہ کھانے سے، یا کلیجی زیادہ پارٹس یعنی کہ زیادہ لینے سے، یا مچھلی اور دالیں زیادہ لینے سے یورک ایسڈ بڑھتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ بیسیکلی میٹابولزم خراب ہونے سے، ہضم کے درجے جو ہیں ان کے ڈسٹرب ہونے سے باڈی میں یورک ایسڈ جمع ہونا شروع۔ اچھا، حالانکہ یہ حرارت غریزی کی شکل میں بہت فائدہ مند ہے۔ اچھا، اس کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ اگر پاؤں کے انگوٹھے میں اگر درد ہو رہا ہے اور اس میں سوجن ہے، اس میں یا پیشنٹ کو دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے، سانس لینے میں تنگی آ رہی ہے، ہاتھ پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں، اور دونوں گھٹنوں کی بجائے صرف ایک گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، اچھا، کسی ایک میں، اچھا، تو یہ یورک ایسڈ کا درد ہے۔ اچھا، اور دوسری سب سے بڑی اس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی اور درد ہو تو اگر چلے پھریں تو اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ کی وجہ سے درد ہو تو اس چلنے پھرنے سے اس میں تیزی آتی ہے۔ اچھا، یہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، ایک مرتبہ یورک ایسڈ ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے ٹماٹر چھوڑ دینا ہے، اچھا، میٹھے مشروبات چھوڑ دینے، کولا ڈرنکس چھوڑ دینے، سوڈا ڈرنک چھوڑ دینے، سافٹ ڈرنک چھوڑ دینے، چائے چھوڑ دینی اور ٹھنڈا پانی چھوڑ دینا جی۔ فوری طور پر اپنی غذا کو سادہ کریں، دیسی کریں، نارمل کریں، ہاں جی، اور اس کا پورشن چھوٹا کر کے بسیار خوری سے پرہیز کریں۔ اچھا، ٹینڈے، کدو، بند گوبھی اور شوربے والی جو سبزیاں ہیں، سبزیوں کو شوربے میں پکا کر وہ استعمال کریں۔ میں ناظرین کو ایک ایسا مسالہ بتاؤں گا آج کہ وہ ایک مستقل بنا کر رکھ لیں۔ اچھا حکیم صاحب، مسالے سے پہلے نا ایک چیز آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ یہ خون کی نالیوں میں بھی پرابلم پیدا کرتا ہے، تو جس طرح خون کی نالیوں میں کیا یہ تنگی پیدا کرتا ہے یا کس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مرض آپ نے کہا کہ لاحق ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ صرف بلڈ پریشر نہیں، یورک ایسڈ یعنی کہ ہائپر یوریسیمیا ہونے کے بعد جسم میں بے شمار معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب خون میں بلاکیج آتی ہے تو آٹومیٹکلی پریشر بڑھے گا، تو ہائی بلڈ پریشر آئے گا۔ اسی طرح وین اور آرٹریز کا، یہ پروگرام زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو جائے اس لیے میں ناظرین کو آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بنیادی مرض ہے، یہ بنیادی علامت ہے۔ ہر چیز کا توازن صحت ہے، توازن بگڑ جانا مرض ہے۔ بنیادی طور پر یورک ایسڈ نارمل مقدار میں باڈی میں رہنا چاہیے، یہ حرارت غریزی ہے، اور یہ ہمارے چلنے پھرنے کے لیے، روزمرہ کے کام کرنے کے لیے، کھانا ہضم ہونے کے لیے
اور یعنی کہ باڈی فنکشن کے لیے جتنی مقدار ہے اتنی ضروری ہے، اتنی بہت ضروری ہے. جب یہ بڑھ جاتی ہے تو پھر نقصان پیدا کرتی ہے، اور جب بڑھ جائے تو اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے وہ میں نے بتایا کہ یہ چیزیں آپ بند کر دیں اور سادہ غذا کی طرف آئیں. اچھا اس کا مستقل حل جو ہے وہ صرف ہربل میڈیسن سے ہے. اچھا ہربل میڈیسن سٹارٹ کریں اور کچھ تھوڑا سا لائف سٹائل میں چینجز کریں، واک شروع کریں، ورزش شروع کریں تو یورک ایسڈ سے مستقل نجات مل جاتی ہے. اچھا سب سے پہلے تو 2 خشک آلو بخارے رات کو بھگو کر صبح اس کو پانی بھی پی لیں، اور وہ 2 خشک آلو بخارے کھانے کی روٹین بنا لیں. اچھا یقین کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے، یورک ایسڈ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو بڑا مزے کا نسخہ ہے جی. ہاں مزے کا نسخہ ہے. ناشتے سے یہ آدھا گھنٹہ پہلے اگر نماز کے بعد اگر یہ اس طرح سے کر لیں، رات کو بھگویا اور صبح لے لیا تو بڑا زبردست ہے. چائے چھوڑ دینی ہے دودھ والی، اس کی جگہ اجوائن اور ادرک کا کاوا لینا ہے. اچھا چائے کی جگہ کاوا لینا ہے. ادرک اور اجوائن دونوں کو ملا کے چھوٹی چائے کی چمچ، اچھا یہ ہم وزن لے کر، اور اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں تو چینی گڑ یا شکر اسی پانی میں ڈال کے 1.5 کپ پانی میں اتنا پکانا ہے کہ وہ 1 کپ رہ جائے. اچھا یہ کعوہ آپ نے دن میں 2 مرتبہ لازمی لینا ہے. اچھا اور جب چائے کی کریونگ ہو تب لے لینا ہے، تب لے سکتے. اچھا ہاں. اور اگر گردے کی پتھریاں بننا شروع ہو گئی ہیں یا آپ کا یورک ایسڈ دیگر مسائل پیدا کرنا شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے ایک 3 بہدف نسخہ. اچھا جی ناظرین، میں یہ ٹھہر کے یہ نسخہ بتاؤں گا تاکہ جو نام میں لے رہا ہوں تاکہ وہ آپ سمجھ سکیں. سب سے پہلے آپ نے تخم کاسنی لینا ہے. اچھا وہ لینا 50 گرام. اس کے بعد گوکھرو 50 گرام، گلے نیلوفر 50 گرام، زیرہ سفید 50 گرام اور اجوائن 50 گرام. اچھا اس کے اندر کلمی شورا اور جو کھار 15 گرام. اچھا کلمی شورا اور جو کھار یہ 15 گرام لینی ہے. ان سب کو ملا کر اس کا سفوف بنا لینا. اچھا اور یہ سفوف صبح اور شام چھوٹی چھوٹی چمچ لینی ہے، انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. وہ چمچ کھانا کھانے سے بعد لینی ہے کہ پہلے کھانا ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے. یہ ہمارے ناظرین اکثر پوچھتے ہیں جی کھانا کھانے سے پہلے لیں گے تو اس کی ایفیکیسی زیادہ ہوگی. اچھا ہاں کھانا کھانے کے بعد لیں گے تو تب بھی یہ کام کرے گا. اچھا تو اس سے کتنے عرصے میں آپ کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے؟ یقین کریں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ پیشنٹ کتنی دیر سے یورک ایسڈ کا شکار ہے اور اس کے یورک ایسڈ کا لیول کیا ہے. اچھا اگر یہ نارمل لیول والے اور اگر ریسنٹلی ڈائگنوز ہوئے ہیں اور آپ ایلوپیتھک میڈیسن پر نہیں آئے ابھی تو یہ تو 1 ہفتے میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا اور اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن بہت دیر سے استعمال کر رہے ہیں تو یہ 1 ماہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے میں بالکل پیشنٹ کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی جنہوں نے یورک ایسڈ کے مریضوں کے لیے وہ 2 نسخے بتائے ہیں جو تیر بہدف ہیں اور انشاءاللہ 100% نتائج کے حامل ہیں. آپ اگر ابھی آپ نے ڈائگنوز ہوا ہے تو انشاءاللہ ودن اے ویک آپ کو اس سے افاقہ ہوگا، لیکن اگر آپ طویل عرصے سے یورک ایسڈ کی گولیاں کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم مہینہ بھر جو ہے یہ نسخہ تواتر کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی کیمیکل زدہ دوائی نہیں ہے، یہ ہربز ہیں، یہ آہستہ آہستہ اثر کریں گی لیکن وہ اثر دیر پا ہوگا، مستقل ہوگا اور آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوگا. امید ہے ہماری ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور مشرف زیدی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.